السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرقان ہے، میں شوگر بلڈ پریشر اور گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایچ پی وی وائرس کیا چیز ہے اور اس کی ویکسین جو آج کل گورنمنٹ فری اس کو لگا رہی ہے، کیا لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، اور یہ کیوں فری لگا رہے ہیں، مطلب پیسے لے کے کیوں نہیں کر رہے، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کیا یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بانجھ کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا مقصد کیا کہ یہ ہمیں فری کیوں لگا رہے ہیں۔ غزہ میں فری ہے، علاج نہیں کروا سکتے، غزہ میں کھانا نہیں دے سکتے، تو ہمارے پاکستان میں ان کو کیا شوق پڑا ہے کہ ایچ پی وی وائرس کی ویکسین ہمیں دیں تاکہ ہماری نسلیں ایک کینسر سے بچ سکیں، وہاں جا کے کھانا دیں۔ تو بہت ساری باتیں شروع ہوتی ہیں جب بھی کوئی چیز فری شروع ہوتی ہے، کوئی بھی ویکسین آتی ہے تو پاکستان، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر اس کے خلاف ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سچ بھی ہوتی ہے، کچھ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کچھ افواہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ڈسکس کرتے ہیں ایچ پی وی وائرس کو۔ یہ ایک وائرس ہے جس میں دوسرے وائرسز ہوتے ہیں اور یہ جس علاقے میں اٹیک کرتا ہے وہ سیکشول آرگنز ہوتے ہیں۔ فیمیلز کے اندر سروکس ہوتی ہے، ویجائنا ہوتی ہے، اس کے علاوہ میلز کے اندر یہ پینس کے اندر کر سکتا ہے، جو جینیٹل ایریا وہاں پہ کرتا ہے۔ اینس کے کینسر بھی، اینس کے یعنی بڑی آنت کی جو مکہ جسے کہتے ہیں وہاں کا کینسر بھی کر سکتا ہے۔ تو ایچ پی وی وائرس کیا پاکستان میں اتنا کامن ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے اس کا کبھی نام سنا نہیں تھا، یہ انہوں نے نیا ڈرامہ نکال لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پاکستان میں یہ پہلے بھی موجود تھا لیکن کافی حد تک کم۔ جب تک ہمارے ہاں برائیاں کم تھیں، سیکس والی بیماریاں کم تھیں، یہ انفیکشن کم تھا۔ جیسے جیسے یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، سیکشول ایشوز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بیماری بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ جو ہیں 10,000 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو ہوتا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے اندر یہ 50% تک بھی یہ 10,000 لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی 50 لوگوں کو، پاکستان میں 2 لوگوں کو 10,000 میں سے، جبکہ یورپ وغیرہ کے اندر یہ 50-60 لوگوں کو یہ 10,000 لوگوں میں سے۔ اور کہتے ہیں یورپ کے اندر 80% لڑکیوں کو یہ جراثیم کبھی نہ کبھی ان کی لائف میں ہوتا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ وائرس کیوں آتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ جتنا بھی آپ سیکشول پارٹنرز آپ کے بڑھتے جائیں گے، جتنا بھی آپ لوگوں سے سیکس کرتے جائیں گے، یہ بیماری بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ سیکشول اس کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جتنے آپ کے ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہوں گے یہ وائرس زیادہ ہوگا۔ جتنی بھی آپ کی امیونٹی کم ہوگی، قوت مدافعت کم ہوگی، آپ کو اس کے ساتھ دوسرے جو انفیکشنز ہیں، ٹی بی ہے اور ایچ آئی وی ہے، ایڈز، جتنے بھی انفیکشن اس طرح کے زیادہ ہوں گے، یہ مسائل زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں اس میں زیادہ ہوگا، آپ کی ہائیجین اچھی نہیں ہے تو یہ جو انفیکشن ایچ پی وی کا زیادہ ہوگا۔ اب اگر کسی کو ایچ پی وی انفیکشن ہو گیا تو یہ مسئلہ کیا کرے گا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ سروکس کا کینسر کرتا ہے، فیمیلز کے اندر سرویکل کینسر کرتا ہے، اور یہ سرویکل کینسر مذاق نہیں ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پاکستان میں 10,000 عورتوں میں سے 7 عورتوں کو یہ جراثیم کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ کے اندر اس کی ریشو 10% سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 7% یا اس سے کم ہے، امریکہ یورپ میں 10% یا اس سے زیادہ اس کی انسیڈنس ہوتا ہے ایک سال کے اندر۔ پاکستان میں کم ہونا کیوں ہے؟ پاکستان میں کم کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل سیکشول پارٹنر زیادہ تر یوز نہیں ہوتے۔ جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہاں پہ کام نہیں۔ کچھ بڑی سوسائٹی میں یا کچھ لوگوں کا جن کا بزنس ہے، جو سیکس ورکرز بنے پھر رہے ہیں یہاں پہ، یہ ان کی وجہ سے اس کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بچے روکنے کے لیے اورل کنٹرسیپٹیو جو کھانے والی دوائیاں لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ سروکس کا کینسر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عورتیں خواتین حقہ سگریٹ پیتی ہیں، جو مرد سگریٹ حقہ زیادہ پیتے ہیں، ان میں بھی جو پینس کے کینسر یا اینل کینسر ہوتے ہیں ان کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یہ ایچ پی وی وائرس کی وجہ سے یا اس سے ریلیٹڈ ادر جو ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سروکس کے کینسر ہیں یہ پور ہائیجین سے زیادہ ہوتے ہیں، فیمیلز کے اندر جو ان کی ہائیجین ٹھیک نہ ہو، یا پھر اب جو ہمارے ایشو شروع، آپ دیکھو جی 9 سال کی لڑکیاں ان کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ہوتا ہے 14-15 سال میں، اب آپ روٹین میں آپ دیکھو گے کہ آپ کو لڑکیاں 8-11 سال کے اندر وہ نوجوان نظر آتی ہیں کہ یار یہ لڑکیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ پہلے ایسا 14 سال 13 سال تک تو ہمیں جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ چھوٹی ہوتی تھیں۔ اب کچھ خوراک کی وجہ سے، کچھ موبائل کی وجہ سے، کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اب لائف میں ایسی آ گئی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کیسے اس کو کنٹرول کریں۔ تو اس پوری ویڈیو میں جو ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ کیا یہ ویکسین جو ایچ پی وی کی یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ایچ پی وی وائرس
ہوتا کیا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, پاکستان میں اس کا ریشو کتنا ہے, جبکہ اس یہ کس چیز سے بچاؤ کے لیے روکا جاتا ہے, وہ سرویکل کینسر. عورتوں کے اندر 3 جو کینسر بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس میں بریسٹ کینسر, یوٹرس کا کینسر اور سروکس کینسر. سروکس کا جو کینسر ہے یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. باقی 2 کینسر کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ویکسین موجود ہے, کیونکہ یہ وائرس کے تھرو پھیلتا ہے. 95% یہ جو کینسر ہے سروکس کا, یہ اس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اس کی ویکسین کو انہوں نے بنایا تاکہ یہ لوگوں کو دیا جائے اور ان کے سروکس کے کینسر کو بچایا جا سکے. اچھا یاد رکھیے گا, جو بیماری بھی یورپ امریکہ کے اندر آتی ہے ان کا علاج وہ ڈھونڈتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ویکسین کو ڈھونڈا جائے تاکہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ بچ سکیں. جیسے ہی وہ چیز وہاں پہ ختم ہوتی ہے تو پھر ان کا فوکس اس چیز سے ہٹ جاتا ہے. چونکہ یہ جو کینسر ہے, یہ جو ویکسین, یہ جو انفیکشن ہے, یہ یورپ, انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ سیکشول ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, ملٹیپل سیکشول پارٹنرز ہوتے ہیں, تو اپنی نسلوں کو بچاتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں شروع کیا, کیونکہ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ بھی وہاں انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو باقی دنیا سے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہاں بھی کینسر کی ریشو کم ہو, تاکہ ہمارے ملک سے یہ پوری ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے انہوں نے اب یہ ویکسین جو ہمیں WHO کے تھرو پاکستان میں دیا کہ ہم اپنی جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں, جو ہماری عورتیں ہیں, ان کو دیں تاکہ ان کو آنے والے فیوچر میں ان کو کینسر نہ ہو. تو اس کا جو پروگرام ہوگا ویکسین کا مختلف ہے, اسکولز کے اندر دیں گے, آپ کہیں بھی جا کے لگوا سکتے ہیں. اور اچھی ویکسین ہے, پہلے یہ اچھی بڑی مہنگی ویکسین آتی تھی, اب آپ کو فری لگ رہی ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس ویکسین کو لگانا چاہیے. سب سے پہلے تو کوشش کریں اپنی نسلوں کو بہتر کریں, خود کو بہتر کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. ایک دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ان دونوں دعاؤں کو آپ 3 دفعہ صبح شام پڑھا کریں, اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچیں گے. یہ ویکسین ہے حفاظت کے لیے, HPV کی ویکسین. جو ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہے کہ اس ویکسین کو لگوا دینا چاہیے اپنی لڑکیوں کو, جس ایج گروپ میں بتا رہے ہیں, اپنی خواتین کو جو بڑی ایج کی ہیں, تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں. اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو ہے, سمجھ آئے, تھوڑی لمبی ہے, بورنگ ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کوئی فائدہ آپ کو ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.